اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ متفق علیہ۔ ان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ میں عرض کر چکا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ حدیث کی کتاب حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت سے پر ہے اور بڑی فضیلت والی شخصیت کا نام عمر بن خطاب ہے۔ ان کی فضیلت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بس ہے کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے۔ آپ کی خلافت 10 سال اور چند ماہ رہی۔ 10 سال چند ماہ میں آپ نے اسلامی رقبہ کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب تک اس زمین کے اوپر رہے، اسلام ہر دن ترقی کی ایک نئی شاہراہ قائم، ترقی کی ایک نئی شاہراہ طے کرتا رہا۔ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ در حقیقت حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی حدیث ہے، اور جس دن سے یہ دیوار گری اسلام مسلسل انحطاط اور زوال میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک مجوسی غلام نے دوران نماز حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ذرا سا 1 منٹ غیر متعلق چیز پر گفتگو کر رہا ہوں مگر اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اس لیے کر رہا ہوں۔ رضی اللہ عنہ ترجمہ تو اس کا یہ ہوتا ہے، ذرا دھیان سے سنو، ترجمہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کس سے؟ عمر سے۔ ترجمہ تو یہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ ان سے راضی ہو تو ترجمے کی روشنی میں کسی بھی مسلمان کے لیے یہ دعا کیا جانا جائز ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہے اس کے لیے یہ دعا کی جا سکتی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ فلاں سے راضی ہو۔ تو ترجمہ کو دیکھیے تو کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے اس طرح کی دعا جائز ہے، اور غیر عربی میں بولے تو کوئی حرج کی بات بالکل نہیں ہے۔ تو ترجمہ کی روشنی میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ دعا، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ دعا درست ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر بات صرف ترجمے کی نہیں ہے، کچھ
چیزیں ہیں جن پر امت کا اجماع ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ امت کا اجماع بھی اصول شرع میں سے ایک اصل ہے، شرع کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اس سے بھی حکم شرعی کا ثبوت ہوتا۔ تو امت محمدیہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہو چکا ہے کہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا صحابی اور صحابیہ کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ میں اب ایک کو لیتا ہوں، رضی اللہ عنہ کے استعمال کے اطلاق، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بولے جانے پر کس کے لیے؟ صحابہ کرام کے لیے۔ تو امت کا اجماع ہوا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بول رہا ہوں؟ امت کا اجماع ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ کس پر بولا جائے گا؟ صحابہ کرام پر۔ کوئی صحابی رسول ہے تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولا جائے گا۔ آپ بات ہماری سمجھ رہے ہیں؟ تو جب امت کا اجماع ہوا کہ رضی اللہ عنہ کا اطلاق نہیں ہوگا مگر صحابی پر، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جملہ استعمال صرف صحابی کے لیے کیا جائے گا، تو آج اگر کوئی شخص اس کا استعمال غیر صحابی کے لیے کرتا ہے تو وہ تارک اجماع ہونے کی وجہ سے مجرم ہوتا ہے، اجماع کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مجرم ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب رہی اس بات کے اوپر اجماع ہوا، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے، چونکہ کیوں اجماع ہوا؟ قرآن پاک میں ان کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہم وردو، سمجھ رہے ہیں؟ وردو عنہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، تو وہیں سے اخذ کرتے ہوئے ایک اصطلاح بن گئی کہ رضی اللہ عنہ کا استعمال کن کے لیے ہوگا؟ صحابی رسول کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سمجھو اس بات کو، یہ چونکہ آج تھوڑے لوگ اس میں فتنہ کر رہے ہیں اس لیے بول رہا ہوں، اگر ایسا نہیں رہتا تھا تو نہیں بولتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امت کا اجماع ہو گیا ہے کہ یہ صحابی کے لیے اس کا استعمال ہوگا، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھو، یہی حدیث کی کتاب ہے، ابھی آپ پڑھو گے ایک صحابی کا ذکر ہوا ہے اور اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہی فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اور رضی اللہ عنہ کا حال یہ رہے گا کہ صحابی کے لیے بھی استعمال ہو، غیر صحابی کے لیے بھی استعمال ہو، تو آپ کو فرق کرنا مشکل ہوگا کہ یہ صحابی ہے کہ غیر صحابی۔ تو غیر صحابی کو آپ صحابی سمجھ لو گے، سمجھ رہے؟ آپ کی بات نہیں ہے، میرے جیسے لوگوں کی بات بھی ہے۔ غیر صحابی کو ہم صحابی سمجھ لیں گے، صحابی کو غیر صحابی سمجھ لیں گے، تو یہ بہت بری بات ہے کہ نہیں؟ کہ جو صحابی نہیں ہیں ان کو ہم صحابی کہیں، صحابی سمجھیں، بات سمجھ رہے ہیں، اور جو صحابی ہیں ان کو غیر صحابی سمجھیں، یہ بری بات ہے کہ نہیں؟ تو امت کا، بات آپ سمجھ رہے ہو؟ امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہو چکا ہے۔ اب آج کے دن اگر کوئی اس اجماع کو توڑتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو وہ تارک اجماع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اجماع کو توڑنے اور چھوڑنے کا مجرم ہے، اور جانے یا انجانے غیر صحابی کو صحابی میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یا لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی اس کی طرف سے کوشش ہے۔ اس لیے ایسے لوگ معاف نہیں کیے جا سکتے جو اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ طلباء کو، عام لوگوں میں غلط فہمی پیدا کریں، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ غلط فہمی پیدا کریں، تو اس قسم کی حرکت کرنے والے لوگ معذور نہیں سمجھے جا سکتے۔ رہ گئی بات یہ کہ اس کا جو معنی ہے، معنی کے اعتبار سے کسی کے لیے بول سکتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ معنی کوئی بھی مسلم کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں، معنوی اعتبار سے یہ اس وقت بات صحیح ہو سکتی تھی جب کہ اصطلاح نہیں بنتی تھی،
مگر جب امت کا اجماع ہو گیا کہ یہ بولا جائے گا صرف صحابی کے لیے، تو اب اس کا اطلاق غیر صحابی کے لیے جائز نہیں۔ اگر اس پر آپ سوال کرو گے کہ آپ جو بولے امت کا اجماع ہو گیا، خود اسی کتاب میں بھی اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، لما سلک رضی اللہ عنہ، ذرا دھیان دو گے کہ صاحب مشکات کہتے ہیں کہ جب مصنف رضی اللہ عنہ اختصار کے راستے پر چلے، دیکھ لو گے میں جو بول رہا ہوں سنو، تو مصنف کیا صحابی تھے؟ غیر صحابی کے لیے صاحب مشکات نے خود رضی اللہ عنہ استعمال کیا، تو کیا صاحب مشکات کو اس بات کی جانکاری نہیں تھی جو انہوں استعمال کر لی ہے؟ اگر آپ ایسا بولو گے تو اس کا جواب آپ سنو، سوال تو ہو گیا۔ سنو، یہ جو رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہو آپ، لما سلک رضی اللہ عنہ، یہ صاحب مشکات نے نہیں پڑھایا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ صاحب مشکات نے نہیں بڑھایا ہے، بعد میں یہ کسی کاتب نے، کیونکہ بہت سے نسخوں میں، بہت سی کتابوں میں یہاں پہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، تو کسی کاتب صاحب نے، سمجھ رہے ہیں، کسی کاتب صاحب نے یہاں رضی اللہ عنہ اس کا اضافہ کر دیا ہے، یہ صاحب مشکات کا لفظ نہیں ہے۔ اب ذرا سمجھو میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں۔ یہ بات اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ آج تھوڑے لوگ ہیں، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنو۔ آج تھوڑے لوگ ہیں جو ہمارے اصطلاحات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور دین کو کھلونا بنانا چاہ رہے ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دین کو کھلونا بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ موبائل جو بھی ہمارے سامنے ہیں، اس موبائل یہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کی کچھ خاص ورڈ ہیں جو انہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے ہر شعبے میں کچھ خاص بات ہوتی ہے کہ جب وہ بات بولی جاتی ہے تو وہی خاص چیز سمجھی جاتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آج ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان دنوں کچھ سالوں سے ایک فتنہ اٹھا ہے، کیا؟ سماعت فرماؤ۔ آپ خوب جانتے ہو علیہ السلام امت کا اس بات کے اوپر اجماع، امت محمدیہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہو چکا، امت محمدیہ کا اس بات کے اوپر علیہ السلام کے لغوی معنی تو یہ ہے کہ اس پر سلامتی ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ لغوی معنی یہ ہے، مگر امت محمدیہ کا اس بات پر، امت محمدیہ، سمجھ رہے ہیں، اہل سنت کا اس بات کے اوپر اجماع ہو چکا ہے کہ علیہ السلام کا اطلاق صرف نبی پر ہوگا، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لفظ کا استعمال صرف نبی کے لیے ہوگا، امت محمدیہ کا اجماع ہے۔ اب جبکہ امت محمدیہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہو چکا ہے، چنانچہ آپ سینکڑوں سال سے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ تابعین کے دور اور تابعین اور اس کے بعد کے دور سے، ہر دور کے امت محمدیہ سے آپ یہی سنتے رہے کہ علیہ السلام کا اطلاق وہ نبی کے لیے کرتے رہے، غیر نبی کے لیے نہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ علیہ السلام، تو امت محمدیہ علیہ السلام کا استعمال کس کے لیے کرتی رہی؟ نبی کے لیے، رسول کے لیے۔ امت محمدیہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہو چکا کہ اس کا استعمال صرف نبی کے لیے ہوگا، غیر نبی کے لیے نہیں۔ تو آج کے دن اگر کوئی شخص علیہ السلام کا
استعمال و اطلاق غیر نبی کے لیے کرتا ہے تو یا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ غیر نبی لوگوں کو، جو غیر نبی ہے لوگوں کی نظر میں اسے نبی بنا کر کے پیش کرے، بات سمجھ رہے، یا اس کا مقام و مرتبہ لوگوں کے ذہن میں وہی ثابت کرے جو نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو تھوڑے لوگ ہیں جو کچھ سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ان تھوڑے لوگوں میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا میں خود سے ایک بیان سنا اور سن کر مجھے بے پناہ تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اس اصطلاح کے ساتھ کھلواڑ کر کے ہم جیسے لوگوں کے احساس کو مجروح کیا اور اہل سنت کی اصطلاح کا پرواہ نہیں کیا۔ مثلاً انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ دیکھو قبر پہ جاتے ہو تو بولتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس کے لیے سلامتی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں، سلام کرتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو علیہ السلام کا معنی یہی ہے کہ اس پر سلامتی ہو۔ تو یہ ایک مسلمان آئے دن راتوں دن علیہ السلام السلام علیکم بولتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب السلام علیکم بولتا ہے تو کسی مسلمان کے لیے علیہ السلام کے بولے جانے میں کوئی مضائقہ کی بات نہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب۔ مگر بہت ادب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے ہم عرض کریں گے، ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے الفاظ چینج کر کے استعمال کرتا۔ رحمت اللہ علیہ کا معنی ہوتا اللہ کی رحمت اس پر ہو، اللہ کی رحمت اس پر ہو۔ اس طرح کی دعا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ دعا اگر کی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو، ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کا لغت میں تو معنی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب حیات سے ہیں تو کیا آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم یوں لگا کے بولیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری رحمت اللہ علیہ؟ اگر آپ بولو لفظی ترجمہ تو کیا آپ کے نام کے ساتھ ایسا ہم بول سکتے ہیں؟ آپ اجازت دیتے ہیں؟ اگر بولوں گا تو لوگ کہیں گے کہ انہوں پیارے ہو گئے، انہوں چھوڑ کر کے جا چکے۔ تو اب لوگ رحمت اللہ علیہ کا لغوی معنی تو آپ سن چکے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے زندہ کے لیے بھی بولا جانا صحیح، مردہ کے لیے بھی بولا جانا صحیح اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے، مگر ایک اصطلاح بن گئی ہے لوگوں کی۔ لوگوں نے ایک اصطلاح بنا لیا ہے کہ اس لفظ رحمت اللہ علیہ کا اطلاق وہ ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں جو مر کر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ حالانکہ لغت کے اعتبار سے زندہ کے لیے بھی استعمال کیے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر جس طریقے سے اس اصطلاح کی وجہ سے زندوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کا بولا جانا درست نہیں ہے، ویسے ہی امت محمدیہ کے اس اجماع کی وجہ سے، بات سمجھ رہے ہیں، اس اجماع کی وجہ سے کہ علیہ السلام کا اطلاق صرف نبی اور رسول کے لیے ہوگا، کسی غیر نبی اور کسی غیر رسول کے لیے اس لفظ کا استعمال درست نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب چلیں ذرا سا آگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال
انہوں نے کہا، یہ جو پہلا کالا ہے اس کالا کی ضمیر پلٹ رہی ہے عمر بن خطاب کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قال رسول اللہ، دوسرا کالا کا فاعل رسول اللہ ہے۔ دوسرا کالا کا فاعل کون ہے؟ پہلے کالا کا فاعل ہوا کی ضمیر ہے جو ضمیر پلٹ رہی ہے عمر بن خطاب کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہیں۔ اعمال کس سے ہیں؟ نیتوں سے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اعمال نیتوں سے ہیں۔ کل میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو رکھ چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت ہیں، بہت میں سے اس ارشاد سے انما الاعمال بالنیات اپنی کتاب کی ابتدا انہوں نے کیوں کی؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ابتدا کر کے طالب علم تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ آپ علم حدیث حاصل کرنے جا رہے ہیں، حاصل کرنے جا رہے ہیں، علم حدیث شروع کرنے جا رہے ہیں، تو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کر لو، اپنی نیت ٹھیک کر لو، اور نیت اس طرح کی کر لو کہ علم حدیث کی تحصیل سے آپ کی نیت رضائے رب کی ہونی چاہیے، آپ کی نیت دین کی نشر و اشاعت کی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ پیغام پہنچانے کے لیے، یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا کی انما الاعمال بالنیات سے، انما الاعمال بالنیات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نیات سے ہیں۔ کل میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات یہاں اعمال عمل کی جمع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یوں تو عمل اور فعل ایک اعتبار سے مرادف ہے، مگر مطلقاً اطلاق کے وقت فعل خاص ہے اور عمل عام ہے، کہ عمل قلب کے فعل پر بھی بولا جاتا ہے اور جوارح کے فعل پر بھی بولا جاتا ہے، برخلاف فعل کے کہ فعل صرف جوارح کے کام پر بولا جاتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں افعال نہیں رکھا، یہاں افعال نہیں ہے، اعمال ہے، تو یہ شامل ہے دل کے افعال کو بھی، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ دل کے افعال کو بھی اور جوارح کے افعال کو بھی شامل ہے۔ تو عمل کا معنی آپ نے سن لیا، عمل کا معنی تو یہ اعمال صالحہ، غیر صالحہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بلفظ دیگر وہ افعال جو مباح ہیں، جائز ہیں، واجب ہیں، فرض ہیں، حرام ہیں، اعمال سب کو شامل ہے۔ جی، اعمال سب کو شامل ہے۔ پھر اعمال کے اوپر الف لام استغراق کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہر طرح کے کاموں کو، ہر طرح کے عمل کو شامل ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ اعمال ہر طرح کے فعل کو، خواہ وہ واجب ہو، خواہ وہ فرض ہو، خواہ وہ حرام ہو، سب کو یہ شامل ہے، مگر اعمال سے یہاں پر ہر طرح کا عمل مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اعمال سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔ اعمال سے مراد اچھے اعمال، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھے اعمال، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اب یہ ہوا کہ اچھے اعمال نیتوں سے ہیں، ذرا بات سمجھیے، اچھے اعمال کن سے ہیں؟ نیتوں سے ہیں۔ بات پوری
نہیں دکھ رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ میں لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے یہاں پہ مضاف مقدر ہے، اس کلام میں تقدیر ہے، اس کلام میں کیا ہے؟ تقدیر ہے، اور کلام میں تقدیر ہے، اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس کلام میں تقدیر ہے۔ ہاں، وہ جو مقدر ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر پر تو اتفاق ہے کہ اس کلام میں کچھ مقدر ہے، لیکن جو مقدر ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ذرا سا اختلاف ہے ہمارا کا مطلب احناف کا اور شوافی کا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امام شافعی کے نزدیک یہاں جو مقدر ہے وہ صحت ہے۔ کیا مقدر ہے؟ صحت۔ اور ہمارے یہاں جو مقدر ہے وہ ثواب ہے۔ صحت مقدر ہو تو معنی یہ ہوا انما الاعمال بالنیات کا، کہ عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں، کوئی بھی عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں، کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر صحیح نہیں۔ اگر صحت مقدر ہو تو جب یہ معنی ہوا، اور وضو بھی ایک عمل ہے، وضو بھی ایک عبادت ہے، چاہے غیر مقصودہ ہی کیوں نہ ہو مگر ہے تو عبادت، تو وضو کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، اور کوئی عبادت نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے تو وضو بھی نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں صحت کو مقدر نہیں مانا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں پر مقدر ثواب ہے۔ کیا مقدر ہے؟ ثواب۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ نیت کے بغیر کسی عبادت پر ثواب نہیں ملتا۔ ثواب نہ ملنا الگ چیز ہے، اور عبادت کا صحیح نہ ہونا الگ چیز ہے۔ بس میرے دیکھیے میں اس بات کو مختلف طریقے سے ثابت کر سکتا ہوں، صرف ایک دو بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ جو صحت کو مقدر مان رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ اب یہ تو آپ کے نزدیک بھی باطل ہے۔ آپ بتائیے، ایک آدمی نے بغیر نیت کے نکاح کیا، سمجھ رہے ہیں؟ بغیر نیت کے نکاح کیا، بغیر نیت یعنی رضائے مولا کی نیت نہیں ہے، اس کی رضائے مولا کی نیت نہیں ہے، ثواب کی نیت، بغیر نیت کے اس نے نکاح کیا، تو یہ نکاح صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نکاح پر اسے ثواب نہیں ملے گا۔ آپ بتائیے مجھے، ایک آدمی مسجد کی طرف چلا جی، بغیر نیت کے، بغیر نیت کے، نماز ادا، بات سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کی طرف بغیر نیت کے چلا، بغیر نیت کے چلا، اور مسجد میں اس نے نماز ادا کی، تو کیا اس کی یہ نماز صحیح نہیں ہوگی؟ آپ کے نزدیک بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں صحت مقدر نہیں ہے، ثواب مقدر۔ ہاں، اس چلنے پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ گھر سے ہی اگر نماز کی نیت کر کے چلتا تھا تو ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا تھا، ہر قدم پر اس کو کیا ملتا تھا؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ثواب ملتا تھا، مگر اس مسجد میں داخل ہو کر کے اس نے نماز ادا کی، نماز پڑھی، تو نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے نماز صحیح ہے، تو صحت کو مقدر نہیں مان سکتے۔ اور دوسری سب سے بڑی خرابی یہ کہ اس حدیث کے آگے حصے میں جو الفاظ ہیں وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہاں پر صحت کو مقدر مانا جائے، کیونکہ آگے یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے لیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کیے تو ان کی نیت کیا تھی؟ ہجرت سے دنیا کو حاصل کرنا یا عورت سے نکاح کرنا، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوئی۔ تو اگر صحت مقدر مانی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے، صحت مقدر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ہجرت ہی صحیح نہیں ہے، جو لوگ ہجرت کی اس کی
ہجرت ہی صحیح نہیں کیونکہ نیت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری آپ کو؟ تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ جو لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کیے، اس وقت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کیے، لازم آئے گا کہ اس کی ہجرت ہی صحیح نہ ہو۔ تو وہ صحابی جو اس مقصد سے ہجرت کیے، نکاح کرنے کے مقصد سے یا دنیا کے حاصل کرنے سے، لازم آئے گا کہ اس کی ہجرت صحیح نہ ہو۔ تو حالانکہ ہجرت اس وقت میں فرض تھی، ہجرت اس وقت میں کیا تھی؟ فرض تھی، تو تارک فرض ہو کر ان کا گنہگار ہونا لازم آئے گا۔ کیا ہونا لازم آئے گا؟ گنہگار ہونا لازم آئے گا۔ تو کیا آپ صحابی رسول کی اس بات کی طرف نسبت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ گنہگار ہوئے؟ پھر اگر ویسا ہی ہوتا جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے کہ تمہاری ہجرت صحیح نہیں ہوئی، پھر سے واپس جاؤ اور نیت صحیح کر کے ہجرت کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا ان لوگوں کو۔ حکم نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت تو صحیح تھی مگر اس ہجرت پر ان کو ثواب نہیں۔ اس لیے احناف جو ثواب کو مقدر مانتے ہیں یہ مدلل ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور یہ اعتراضات سے پاک ہے، برخلاف شوافع کے کہ شوافع جو صحت کو مقدر مانتے ہیں اس کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں، جو اعتراضات حل نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ چلو اب میں بڑھتا ہوں فاسٹ، ذرا آپ لوگ کو نیند آ رہی ہے۔ ہاں، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یقیناً آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ کام سے رضائے رب کی نیت ہے تو رب راضی ہوگا، اور دنیا کی تحصیل کی نیت ہے تو ظاہر سی بات ہے رضائے رب اسے حاصل نہیں ہوگا۔ بات صاف ہے؟ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یقیناً انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی رضا کے لیے تھی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور جس کی ہجرت دنیا کی تحصیل کے لیے تھی یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ آگے لکھا ہے صاحب مشکات، متفقن علیہ، متفقن علیہ، کیا مطلب متفقن علیہ؟ متفقن علیہ یعنی یہ وہ حدیث ہے جس پر اتفاق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ حدیث ہے جس پر اتفاق ہے۔ کیا اتفاق ہے؟ الذی اتفق علیہ الشیخان، جس پر شیخین متفق ہیں ایک صحابی سے، یعنی امام مسلم اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے متفقہ طور پر اس کی روایت کی ہے ایک صحابی یعنی عمر بن خطاب سے۔